بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اصل میں اس ٹاپک کے اوپر ہم نے بہت دنوں پہلے ایک سیشن دیکھا تھا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت فائدہ ہوا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ اپنے آس پاس لوگوں میں بھی اس کے سلسلے میں اویئرنیس پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور کچھ سیشنز بھی ہوئے الحمدللہ۔ پھر احساس ہوا کہ نہیں، اپنی جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کو بھی زیادہ زیادہ اس سے فائدہ پہنچے، تو ایک ویڈیو شارٹ میں بنانے کا انشاءاللہ ارادہ ہوا۔ بہرحال اس کا یعنی انڈرسٹینڈنگ اور سیلف کے نام سے ایک سیشن پورا سیشن تقریباً 1.5 گھنٹے کا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس کی لنک انشاءاللہ میں ہو سکے تو ڈسکرپشن میں دینے کی کوشش کروں گا۔ چلیے ابھی ہم لوگ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھنا یا اس کو جاننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں انسانوں کے اندر۔ ان صلاحیتوں کو اگر انسان اچھے طریقے سے سمجھے گا تو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ اپنے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، میں اندر کیا خوبیاں ہیں، میں کیا کچھ زندگی میں اچیو کر سکتا ہوں، تو پھر انسان بہت سارا یعنی اپنی زندگی میں بہت سارے وہ کام جو وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت سارا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن جو انسان اس کی قدر کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ دنیا میں بہت کچھ حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو اس کو ضائع کر دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، تو وہ کبھی کبھار انسانی سطح سے اترتے ہوئے، کبھی حیوانی سطح پر، جانور کے سطح پر، کبھی اس سے بھی انسان یعنی نیچے اتر جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے انسان کو اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا یعنی پوٹینشیل رکھا ہے اور ہم لوگ کیا کچھ زندگی میں اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک کو سمجھنے کے بعد ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسان ہوتا کیا ہے، انسان کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر سب سے پہلے اس کا ایک فزیکل وجود ہے، اس کا جسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آگے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کا دماغ ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ اس کی روح ہے، اس کی روحانیت ہے۔ یہ 4 چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان 4 چیزوں کی بھی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اپنی بیسک نیڈس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پورا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ہم لوگ بہتر کر سکتے ہیں، یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی بیس پہ یعنی ان چیزوں کی بیس کے اوپر ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، یا کچھ ہمیں زندگی میں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اس کا ہم لوگ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز انسان کا پی کیو ہے، اس کا جسمانی وجود ہے۔ انسان کا جسمانی وجود، اس کی کیا ضرورتیں ہیں؟ بنیادی طور پر کھانا، آرام، سونا، پھر اس کی ایکسرسائز اگر پراپر طریقے سے ہو تو اس کا جسم اچھا رہتا ہے، تندرست رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بنیادی ضرورتیں، اس کی زندگی میں اس کا کوئی ہم سفر ہو جس سے وہ اپنی یعنی جائز خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ انسان کی جسمانی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کا دماغ ہے، آئی کیو ہے، انسان کا دماغ، اس کی کیا ضرورتیں ہیں؟ اس کی ضرورت ہے علم اور ہنر۔ انسان کے پاس
نالج ہو اور اس کو کچھ سکلز آتی ہو، علم و ہنر جس کو کہتے ہیں وہ اس کے پاس ہو، تو پھر انسان اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں زندگی میں سمجھ سکتا ہے، اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کے پاس علم ہو اور اس کے پاس ہنر ہو، تو اس کے ذریعے سے انسان گرو کرتا ہے اور بہت سارے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ ہے جذبات، انسانی جذبات۔ اس کی کیا جو ہے ضرورتیں ہوتی ہیں، بنیادی ضرورتیں، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں انسان کے جذبات کو، اپنے جذبات کو بھی اور سامنے والے کے جذبات کو بھی جو ہے وہ اس کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، انسان کی جذبات کی کیا ضرورتیں ہیں؟ ایک ہے اس بلوس محبت، انکنڈیشنل لو انسان کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز انسان کی جو جذبات جس کا تقاضا کرتے ہیں، جس سے جو ہے جذبات پروان چڑھتے ہیں، کسی سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں اور تعلقات استوار ہوتے ہیں، وہ ہے اپریسیشن، ہمت افزائی۔ انسان کوئی اچیومنٹ کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کی ہمت افزائی کی جائے۔ ہر انسان کے اندر جو ہے فطری طور پر اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اس سے جو ہے بے لوث محبت کرتا ہو، انکنڈیشنل اس سے جو ہے اس سے محبت کرے، اور پھر جو ہے اس کی کسی جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی ہمت افزائی بھی کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ خاص طور پر جیسے والدین ہیں، تو اگر والدین، بچے اور اس کے پیرنٹس، اگر ان دونوں کے اندر جو ہے انکنڈیشنل لو ہے، محبت ہے، بے لوث محبت، کسی شرط کی وجہ سے نہیں، کسی جو ہے کنڈیشن کے ساتھ نہیں محبت، بلکہ انکنڈیشنل محبت، جیسے مثال کے طور پر بچہ جو ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی اچھے مارکس لا رہا ہے تو اس سے پیرنٹس بڑی محبت کرتے ہیں، کوئی مارکس کم لاتا ہے تو اس سے زیادہ محبت نہیں کرتے، کوئی ایسی کوئی کنڈیشنز نہ ہو، بلکہ جو ہے انکنڈیشنل ہر حال میں، والدین ایسے ہوں کہ بیٹا میں آپ سے ہر حال میں محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ کی جو ہے کامیابی سے مجھے خوشی ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے زیادہ مارکس لاتے ہیں، یا فلاں بچہ جو ہے کم مارکس لاتا ہے، یا فلاں بچہ جو ہے وہ زیادہ کماتا ہے، یہ کم کماتا ہے، ایسی کوئی جو ہے کنڈیشن نہیں، بلکہ ہر بچے سے جو ہے ماں باپ محبت کرتے ہوں، اور ایسی کہ جس کے ساتھ بھی انسان کے تعلقات جو ہیں اس درجے کے ہوتے ہیں کہ انکنڈیشنل لو اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی ہمت افزائی بھی ہوتی رہتی ہے، تو انسان کے تعلقات جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کے انسان کے ساتھ تعلقات ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی جو ہے شوہر بیوی ہیں، اور جس کے ساتھ بھی انسان جو ہے اس طرح کی محبت رکھتا ہے تو اس کے تعلقات بہت زیادہ جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو آپس کے تعلقات جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ایک چیز ہے ایس کیو، اسپریچول کوشن، جو انسان کی روحانیت ہے وہ کیا ہے، اس کی بھی کچھ اس کی یا بیسک نیڈ کہیے، یا اس کو کیسے پہچانا جائے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے انسان کی روحانیت میں کہ انسان جو کام بھی کرتا ہو اس کے پاس اس کا صحیح ریزن ہو، صحیح ریزن کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے، یعنی اس کے پاس کیوں کا جواب ہوتا ہے، وائی آنسر جو ہے وہ بہت کلیئر ہوتا ہے اور صحیح جواب ہوتا ہے اس کے پاس، یعنی جو کام بھی کرتا ہے وہ صحیح ریزن کی وجہ سے کرتا ہے، صحیح نیت کے ساتھ میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بنیاد پر انسان کی روحانیت کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے، کس جذبے سے کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا جو ہے اس کی روحانیت کی سطح معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں آگے جو باتیں آئیں گی اس کی بنیاد پر، کہ دنیا میں جو ہے الگ الگ طرح سے لوگ زندگی گزارتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے کس جو ہے کالم میں آتے ہیں، اپنا جو ہے ہم لوگ خود فیصلہ لے سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد میں انشاءاللہ۔ اب میں جو ہے
دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کو جو ہے باڈی لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہارٹ لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے دنیا میں اپنی زندگی کو اسپرچول لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، باڈی لیول کے اوپر جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ یعنی باڈی نیڈ اس سے جو ہے متعلق ہوتی ہے، انسان کی جسمانی ضرورتیں، اس کی جو ہے خواہشات، اس کی جو ہے دنیاوی فائدے، وہ ساری چیزیں، سارا جو کچھ بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ یعنی گھوم پھر کر ان کے دنیا کے سارے یعنی ساری کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹیز، جو کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں اس کا جو ہے مقصد جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے، گھوم پھر کر ان کی جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ انسان اگر دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب غلط نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اس کی کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں۔ انسان جب اپنی یعنی کیا کہتے ہیں زندگی کے مقصد کو، اپنے سارے کام کی ساری سرگرمیوں کا مقصد اگر جو ہے دنیا بنا لے اور دنیا کے فائدے بنا لے تو اس کے کچھ اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ کیا پڑتے ہیں؟ دیکھیے، وہ انسان سب سے پہلے مادہ پرست ہوتا ہے، وہ میٹریلسٹک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی جو ہے اپنے آپ کو خوش نصیب اگر سمجھتا ہے تو اس بنیاد پہ کہ میرے پاس جو ہے یعنی میں زندگی جو ہے کہ ساری ضرورتیں میرے پاس موجود ہیں، اچھی گاڑی میرے پاس ہے، اچھا گھر ہے میرے پاس، اچھا موبائل میں یوز کرتا ہوں، اور پھر جو ہے اچھے برانڈڈ میں کپڑے پہنتا ہوں، اس لیے میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں دنیا کا۔ یہ اس طرح سے وہ جو ہے اپنے بارے میں بھی اور دنیا کے لوگوں کے بارے میں بھی جو ہے اس کی نظر میں سب سے اچھا انسان، سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو یعنی سب سے اچھی زندگی گزارتا ہو، دنیا کی ساری ضرورتیں اس کے پاس سب سے اچھے طریقے پر موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ برانڈ یعنی جیسے کپڑوں کے برانڈ کی وجہ سے اس کی گاڑی جو ہے وہ کتنی قیمتی گاڑی جو ہے پہ گھومتا ہے، کتنی جو ہے قیمتی یعنی مہنگے جو ہے وہ لگژری لائف گزارتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو جج کرتے ہیں۔ کون آدمی؟ جو لوگ اپنی زندگی کو باڈی لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، ان کے ساری زندگی کا خلاصہ جو کام بھی یہ لوگ کریں وہ صرف گھوم پھر کر اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا ہی ہوتا ہے اور دنیا کے فائدے ہی حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے جب انسان اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ جسمانی ضرورتیں بنا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ میٹریلسٹک ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کو مادیت کی بنیاد پر جو ہے وہ دیکھتا ہے، مادیت کی جو ہے چشمے سے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، لوگوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر ان کے اندر جو ہے کمپٹیشن، پھر لڑائیاں، حسد، جلن، کینہ، آپس میں دشمنیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے اندر فطری طور پر پھر جو ہے پیدا ہونے لگتی ہیں جب انسان اپنی زندگی کو باڈی لیول کے اوپر آپریٹ کرتا ہے۔ پھر جو ہے لڑائیاں، آپس میں دشمنیاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سٹریس، مینٹل سٹریس، ذہنی دباؤ، اور یہ انسان اندر سے جو ہے باہر سے کوئی کیسا بھی دکھتا ہو لیکن اندر جو ہے اس کی اندر کی دنیا پھر بالکل ویران ہو جاتی ہے جب آدمی انسان اپنی زندگی کو باڈی لیول کے اوپر آپریٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو ہارٹ لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، اس سے یعنی باڈی لیول پہ جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں ان سے یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر جو ہے یہ مادہ پرست نہیں ہوتے، یہ میٹریلسٹک نہیں ہوتے، یہ لوگوں کو جو ہے اس کی یعنی کپڑے کی برانڈ کی وجہ سے، گاڑی کون سی گاڑی پہ چلتا ہے، کیسی گاڑی پہ گھومتا ہے، کیسے گھر میں رہتا ہے، اس کی زندگی کا لائف سٹائل کیسا ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ زیادہ جو ہے ان کے پاس میٹر نہیں کرتی، وہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو جج نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان کو بہت ساری اچھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، تعلیم، ہنر، اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اخلاق، ساری اچھی چیزوں کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اچھے اخلاق ان کو پسند ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں جو لوگ اپنی زندگی کو ہارٹ لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں، یہ دل والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ان کا ویک پوائنٹ بھی ہوتا ہے، ایک ویک پوائنٹ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی ڈیفینسو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ان سے جو ہے کوئی نیگیٹو کمنٹ کر لے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا، وہ یہ فوراً جو ہے اس کی ڈیفینس کرنے لگتے ہیں، بھائی آپ نے کیسے کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہے، ایسے ویسے جو ہے وہ ڈیفینس کرنے لگتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا جو ہے اس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ویک پوائنٹ ہے یہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ خود بھی جو ہے بعد میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ
لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو جو ہے ہارٹ لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اسپریچول لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. اچھا اسپریچول لیول کے اوپر آپریٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ جو ہے جیسا کہ یعنی یہ لوگ مادہ پرست نہیں ہوتے, لوگوں کو ججمنٹل نہیں ہوتے. یہ لوگ جو ہے لوگوں کو ان کی برانڈ کے اوپر اور ان کی لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہے ان کو جج کرتے ہوں, یہ سب ان کے اندر نہیں ہوتا. بلکہ یہ لوگ جو ہے ان کا جو ہے وہ معیار بہت ہی بلند ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر اچھا ان کے ساتھ کوئی جو ہے اچھا یہ لوگوں کو ڈیوائڈ نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو یہ اچھا یہ برا ایسا نہیں ہوتا. ان کا ڈیولسٹک کیا کہتے ہیں, یعنی لوگوں کے اندر تفریق نہیں کرتے ہیں. ہر آدمی کو جو ہے ہر آدمی کے اندر اچھائیاں دیکھتے ہیں, بولے یہ اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے, اس کے اندر اچھائیاں زیادہ ہے, یہ کچھ اچھا ہے, یہ بھی کچھ اچھا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ہر آدمی کے اندر وہ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. ان کا تنقیدی مزاج نہیں ہوتا, لوگوں کے اندر جو ہے برائیاں تلاش کرنا یہ ان کی عادت نہیں ہوتی. اور لوگوں کو یعنی اچھے اور برے میں تقسیم بھی نہیں کرتے ہیں, ہر آدمی کے اندر وہ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں. اچھا ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ بھی کرتے ہیں تب بھی وہ جو ہے ان کے ساتھ وہ ڈیفینسو نہیں ہوتا, ان کا جو ہے نیچر وہ ریفلیکٹیو ہوتا ہے. کیا مطلب وہ اپنا احتساب کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کوئی نیگیٹو بات ان کے بارے میں کہہ دی تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار واقعی میرے اندر یہ کمی موجود ہے, تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, یار آپ کا شکریہ یار آپ نے بتا دیا, مجھے واقعی اس کا احساس نہیں تھا. اور پھر جو ہے یعنی گویا وہ جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. کوئی ان کی کمیاں بتاتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ اس کو سدھارنے کی اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو ہے یعنی ان کی یہ اپنے اوپر جو ہے محنت کر کے ان کا جو ہے ایسا جو ہے یعنی ان کا معیار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی ان سے محبت کرتا ہے. ان کے تعلقات جو ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں. کچھ بات بھی نہ کریں, یہ خاموشی سے بیٹھے ہوں تب بھی لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ان کے جو ہے اخلاق کی وجہ سے, ان کی زندگی کا جو یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی ان سے محبت کرتا ہے. اچھا کیا مطلب جو آدمی اسپریچول لیول کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہے روحانیت کے ساتھ, تو کیا وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں باڈی نیڈز کو پورا نہیں کرتے ہیں؟ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہوں, اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ زندگی کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوں, اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہوں, اچھے سے اچھے گھروں میں رہتے ہوں, اچھے سے اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہوں, اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہوں, لیکن ان کے پاس جو کام بھی کرتے ہیں اس کا صحیح ریزن ہوتا ہے. یعنی وہ دکھلاوے کے لیے, کسی کو جو ہے حقیر سمجھنے کے لیے, کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے یہ سب نہیں ہوتا. یہ جو کام بھی کرتے ہیں دنیا کی کوئی ضرورتیں پوری کرتے ہوں یا کوئی بھی کام کرتے ہوں, ان کے پاس اس کام کا صحیح ریزن ہوتا ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ وہ ہر کام کرتے ہیں, ان کے پاس جو ہے اپنے کاموں کی صحیح نیت ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسپریچول لیول کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور یہ دنیا میں جو ہے سب سے خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ آدمی کوئی جو ہے یعنی کوئی اپنی زندگی کے یعنی طریقے کو بدلنا چاہتا ہے, کوئی باڈی لیول کے اوپر ہے تو وہ ہارٹ لیول کے اوپر کیسے آئے, ہارٹ لیول سے اسپریچول لیول کے اوپر کیسے آئے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے کچھ بنیادی جو ہے چھوٹے یعنی 2-3 کام ہم لوگوں کو کرنے ہوں گے. سب سے پہلی چیز اگر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی مجھے مرنا ہے, زندگی جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک بتایا ہے کہ بھائی میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کا مجھے بھروسہ نہیں ہوتا, صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو, شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. یہ زندگی ہماری جو ہے غیر یقینی زندگی ہے جس کو ہم لوگ جس کی وجہ سے بڑی بڑی جو ہے پلاننگیں کرتے ہیں, حالانکہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, ایک جو ہے سیکنڈ کا بھی انسان کا بھروسہ نہیں. یہ بات ہمیں اپنے آپ کو سمجھانی ہوگی سب سے پہلے کہ مجھے مرنا ہے, مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اچھا دوسری چیز کہ ہم جو کام بھی کرتے ہوں اپنی زندگی میں وہ دنیا کو مقصد بنا کر نہ کریں, اپنی باڈی نیڈز کو جو ہے اپنا پرپس آف لائف ہمیں نہیں بنانا ہے. کیا مطلب اگر ہم لوگ خدا نخواستہ اپنی زندگی میں جو کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس کا مقصد صرف دنیا ہو, دنیا کی ضرورتیں, دنیا کے فائدے, دنیا کی لذتیں حاصل کرنا ہو, تو پھر وہی ہوگا جو پھر انسان جو ہے وہ اپنی سطح سے اترتا ہے اور باڈی لیول کے اوپر پہنچتا ہے. تو ہمیں باڈی لیول سے اوپر اٹھنے کے لیے جو ہے یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم جو کام بھی کریں اس کا صحیح ریزن ہمیں تلاش کرنا ہوگا.
ہم دنیا کو مقصد بنا کر، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو مقصد بنا کر، جو اگر دنیا میں جینا، زندگی کا مقصد جو ہے اگر ہم لوگ دنیا بنا لیں گے تو پھر ہم لوگ جو ہے اوپر نہیں چڑھ سکتے. ہمیں اس کے لیے جو ہے اس کے آگے سوچنا پڑے گا، آخرت کو اپنا مقصد بنانا پڑے گا، آخرت کے بارے میں جو ہے سوچنا پڑے گا، اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد آخری چیز کہ انسان اپنے مقصد کو جو ہے وقت کے ساتھ مقید نہ کرے، بلکہ بہت دور کی سوچے. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دیکھیے عزائم، ہمارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام، جو مشن لے کے اٹھے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ مشن، میرا مشن جو ہے وہاں تک مجھے پہنچانا ہے جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے سوچ کر کے انسان کام کرنے والا ہو. ہم لوگ دین، ایسا دین جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے جو ہمیں جو ہے یعنی مرنے کے بعد بھی گویا زندہ رکھتا ہے. مرنے کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، ہماری زندگی موت سے، اصل زندگی جو ہے وہ موت سے شروع ہوتی ہے. تو ہم لوگ اپنا مقصد جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ محدود نہ کریں، بلکہ بہت لمبا ہم لوگ سوچنے والے ہوں، ہمارے مقاصد بہت دور کے ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں یعنی اپنے لیول کو اوپر لے جا سکتے ہیں، اور سطحی جو انسانی اور جو ہے حیوانی جو رذائل انسان کے اندر ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں. تھوڑی سی اگر ہم لوگ کوشش کریں پھر انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ انسان کو، لوگوں کو، قوموں کو اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں. جو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی لاتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کے ساتھ ہم لوگ جو ہے آج کا سیشن ختم کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اس بات کو یاد رکھیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا، تمہیں ہمارے پاس لوٹایا نہیں جائے گا؟ یقیناً ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اپنی زندگی کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.